میرے گھر پر ایک بڑی آفت آئی ہوئی تھی۔ میری بیوی بہت بیمار تھی۔ اس کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس کا آپریشن فوری کرنا ہوگا ورنہ اس کی جان کو خطرہ ہے۔ مگر میں کیا کرتا؟ میں ایک مزدور آدمی تھا۔ میرے پاس نہ تو اتنی بڑی رقم تھی اور نہ ہی کوئی اور ذریعہ جس سے میں اپنی بیوی کا علاج کروا سکتا۔ پچھلے ایک ہفتے سے میں مسلسل اس کا علاج کروا رہا تھا۔ جو کچھ بھی بچہ کھچا تھا سب اس پر لگ چکا تھا۔ رشتہ داروں سے ادھار لے لیا تھا۔ اب میں اتنا بے بس ہو چکا تھا کہ مزید ادھار بھی نہیں مل رہا تھا۔ میں گھر میں سر پکڑے بیٹھا ہوا تھا۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ماں کو اس حال میں دیکھ کر کانپ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں خوف تھا۔ میں اپنے بچوں کو اس اذیت میں نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے میں فوراً اٹھا اور گھر سے نکل کر اپنے ایک رشتہ دار کے پاس چلا گیا۔ وہ بہت امیر آدمی تھا اور شہر کے اچھے علاقے میں رہتا تھا۔ میں نے سوچا کہ وہ ضرور مدد کرے گا، مگر جب میں اس کے پاس پہنچا تو اس کے چہرے پر ناراضگی صاف نظر آ رہی تھی۔ میں شرمندگی سے زمین میں گڑ گیا، مگر مجبوری نے مجھے آگے بڑھنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اسے اپنی بیوی کی بیماری بتائی اور آپریشن کے لیے رقم مانگی۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ کہا کہ بھائی میں نے تمہیں پہلے بھی رقم دی تھی، مگر اس کی واپسی کی کوئی امید نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں تم ایک مزدور پیشہ آدمی ہو، اب میں تم پر مزید پیسے برباد نہیں کر سکتا۔ میں بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا۔ میری آخری امید ختم ہو چکی تھی۔ میں اٹھ کر واپس آ گیا۔ باہر آ کر میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ مجھے لگا کہ اب آخری حل یہی رہ گیا ہے کہ میں گھر جا کر بیوی کی موت کا انتظار کروں، مگر پھر دل میں کیا آیا کہ میں شہر میں گاڑیاں اور امیر لوگوں کو دیکھ کر اچانک ایک گاڑی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بولا کہ بھائی اللہ کے نام پر میری مدد کرو۔ میری بیوی بہت بیمار ہے، مجھے اس کے علاج کے لیے پیسے چاہیے۔ اس شخص نے مجھے دیکھا اور جیب سے 100 روپے نکال کر میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔ میں اسے دعائیں دیتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اسی طرح رات تک میں نے بہت سے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ کچھ نے انکار کر دیا، کچھ نے کہا یہ پرانے ڈرامے ہیں، کچھ نے مجھے مشورہ دیا کہ محنت کرو۔ میں نے سب سنا اور بھیک مانگتا رہا۔ رات تک جب میں نے پیسے گنے تو خوشی ہوئی کہ میرے پاس تقریباً 8,000 روپے ہو گئے ہیں، مگر اب بھی مجھے 70,000 روپے درکار تھے۔ میں سوچنے لگا کہ اگر میں 2-3 راتیں اور بھیک مانگنے میں گزار دوں تو یقیناً رقم جمع ہو جائے گی۔ میں نے دیکھا تھا کہ جہاں کچھ لوگ تنگ دل تھے وہیں کچھ ایسے بھی تھے کہ جہاں کچھ لوگ تنگ دل تھے وہیں ایسے بھی تھے جو اللہ کے نام پر کھل کر دیتے تھے۔ میں ابھی وہیں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک چادر میں چھپی ہوئی لڑکی میرے پاس آئی۔ میں اس لڑکی کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں کافی دیر سے دیکھ رہی ہوں، تم لوگوں سے بھیک مانگتے رہے ہو اور اب پیسے گن رہے ہو۔ کیا تمہیں واقعی پیسوں کی ضرورت ہے یا تم پیشہ ور بھیک مانگنے والے ہو؟ اس کے سوال پر مجھے غصہ آیا۔ مجھے لگا کہ وہ میری بے عزتی کر رہی ہے۔ میں نے کہا کہ میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، میں مزدوری کر کے کما سکتا ہوں، مگر اس وقت مجھ پر ایسی مجبوری ہے کہ مجھے ایک ساتھ بڑی رقم چاہیے اور وہ مجھے مزدوری سے نہیں مل رہی، اس لیے مجھے مجبوراً بھیک مانگنی پڑ رہی ہے۔ تب لڑکی نے کہا کہ غصہ مت کرو، میں بھی تم سے یہی پوچھنا چاہ رہی تھی۔ اگر تم محتاج ہو اور تمہیں پیسے چاہیے تو میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں، مگر اس کے بدلے تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ میں نے اسے دیکھا، مجھے واقعی رقم کی سخت ضرورت تھی۔ میں نے کہا کہ میں تمہارا کام کرنے کو تیار ہوں، تم بس میری مدد کرو۔ لڑکی نے پوچھا کہ کتنے پیسے چاہیے؟ میں نے کہا کہ مجھے 70,000 تک کی رقم چاہیے۔ میں اپنی بیوی کا آپریشن کروانا چاہتا ہوں، وہ بہت بیمار ہے، مرنے والی ہے۔ لڑکی کی اگلی حرکت نے مجھے حیرت سے ساکت کر دیا۔
اس نے فوراً اپنا بیگ کھولا اور وہاں سے 1 لاکھ کی رقم نکال کر میری گود میں ڈال دی۔ میں حیران اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ رقم تمہاری ہوئی، بس تم اس کے بدلے میرے ساتھ حلالہ کرو۔ اس لڑکی کے الفاظ پر میں پریشان ہو گیا۔ میں شادی شدہ مرد تھا جو اپنی بیوی کے سوا کسی دوسری عورت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مگر بیوی کی زندگی کا سوال تھا۔ اگر میں نے آج انکار کر دیا تو میری بیوی مر جائے گی۔ میں نے رقم اپنے پاس محفوظ کر لی اور بولا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارا مطالبہ مانتا ہوں، مگر تم یہ کام جتنی جلدی کرو اتنا ہی بہتر ہے۔ میری بات پر لڑکی نے اشارہ کیا اور چلنے لگی اور بولی کہ دیر نہیں لگے گی۔ تم ابھی میرے ساتھ چلو، میں نے نکاح کا انتظام کر لیا ہے۔ میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ مجھے اس سے زیادہ اور کیا چاہیے تھا؟ اگر آج کی رات میں ہی فارغ ہو جاتا تو میں اگلے دن بیوی کا آپریشن کروا لیتا۔ میں دل میں خوش ہو رہا تھا کہ میں نے پیسے لینے کا بالکل ٹھیک فیصلہ کیا تھا، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میں اس لڑکی کے ساتھ جاتے ہوئے بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ اگر میری بیوی کو یہ بات پتہ چلی تو کیا وہ مجھے معاف کرے گی؟ میری بیوی بہت جذباتی تھی۔ ہم دونوں کی محبت کی شادی تھی۔ میری بیوی میری پھوپھی کی بیٹی تھی۔ اس کے ماں باپ کی وفات اس کے بچپن میں ہی ہو چکی تھی۔ اس نے بہت بڑے حالات دیکھے تھے۔ اگر یوں کہا جائے کہ اس نے زندگی میں صرف ایک انسان سے محبت کی تھی اور وہ میں تھا تو یہ بات غلط نہ ہوگی۔ وہ مجھ سے بہت قریب تھی اور مجھے کسی سے بانٹنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں اپنی بیوی کا جذباتی پن بھی جانتا تھا۔ اگر آج میری بیوی یہاں موجود ہوتی تو وہ مرنے کو ترجیح دیتی، مگر مجھے اپنی زندگی یوں بانٹنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ رات کے پہر میں لڑکی کے ساتھ ایک گھر میں پہنچ گیا۔ وہ ایک بہت خوبصورت گھر تھا۔ لڑکی مجھے گھر کے اندر لے گئی اور اپنے موبائل پر کسی کو فون ملاتی ہوئی تیزی سے ہدایات دینے لگی۔ یقیناً نکاح کا انتظام کر رہی تھی۔ اس کے اشارے پر میں ایک طرف صوفے پر بیٹھ گیا۔ اپنی بیوی کی بیماری کی پریشانی تو اب بھی مجھے تھی، مگر میرے سر سے ایک بڑا بوجھ اتر چکا تھا کہ میں پیسوں کا انتظام کیسے کروں گا۔ اس لیے اس وقت مطمئن سا میں وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی نے فون بند کر کے مجھے دیکھ کر پوچھا، کیا تم نے رات کا کھانا کھایا ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے اس کے پوچھنے پر بھوک کا احساس ہونے لگا۔ میں صبح سے گھر سے نکلا ہوا تھا اور گھر پر بھی بیوی کی پریشانی میں کچھ کھایا ہی نہیں تھا۔ لڑکی نے میرے لیے کھانے کا بندوبست کیا اور تب تک 2-3 گواہ اور مولوی صاحب بھی گھر پر آ گئے۔ ہمارا اسی وقت نکاح ہوا اور وہ مرد یہاں سے لڑکی کو خدا حافظ کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ میں بے چین سا بیٹھا ہوا تھا۔ نکاح کر کے میں اس کے گھر بیٹھا ہوا تھا، مگر اب میری بیوی کے سوچ کر مجھے پریشانی ہو رہی تھی۔ لڑکی میرے پاس آئی تو میں نے اس سے اپنی بیوی کے بارے میں کہا کہ سوچ کر مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ لڑکی میرے پاس آئی تو اسے دیکھ کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں مرد ہو کر اتنا گھبرا رہا تھا، جبکہ وہ میرے بالکل پاس بیٹھ گئی، جیسے یہ کوئی عام سی بات ہو۔ میں نے سنا تھا کہ حلالہ کرنے والی عورتیں بہت بے بس ہوتی ہیں۔ اپنے شوہر کے سوا خود کو کسی دوسرے مرد کے حوالے کرنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی۔ نہ جانے اس لڑکی کا شوہر کون تھا جو منظر عام سے بالکل غائب تھا، اور وہ لڑکی یہاں اتنے اعتماد کے ساتھ ایک انجان مرد کو اپنے ساتھ نکاح کر کے لے آئی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ کوئی شہر کی روایت ہوگی، شاید یہاں کی عورتیں ایسی ہی بے باک ہوتی ہوں گی۔ میں سوچوں میں گم تھا کہ وہ لڑکی میرے پاس بیٹھی اور بولی کہ تم کیا سوچ رہے ہو؟ اگر تم نکاح کر کے پچھتا رہے ہو تو فکر مت کرو، کل صبح تک تم فارغ ہو جاؤ گے اور تم مجھے فوراً طلاق دے کر جا سکتے ہو۔ اس کے بعد ہمارا کبھی سامنا نہیں ہوگا۔
تو کوئی پریشانی کی بات بھی نہیں ہوگی۔ اگر کبھی سامنا ہوا بھی تو نہ میں تمہیں پہچانوں گی نہ تم مجھے پہچان۔ تم گھر بار والے ہو اور اس فکر میں مبتلا ہو کہ تمہاری بیوی کو کیسا محسوس ہوگا۔ تم پریشان مت ہو، تم اپنی بیوی کو کچھ مت بتانا، تم یہ صرف ایک بے بس لڑکی کی مدد کرنے کے لیے کر رہے ہو۔ اس لڑکی کی باتوں سے مجھے بہت تسلی ملی اور میں نے اسے کہا کہ میں صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ تمہارا شوہر کون ہے؟ کیا وہ جانتا ہے کہ تم حلالہ کر رہی ہو؟ کیا وہ تمہارے ساتھ دوبارہ شادی کرنے کو تیار ہے؟ میرے سوال پر اچانک وہ لڑکی بالکل گم سم ہو گئی۔ مجھے لگا کہ میں نے اس کے کوئی زخم کھول دیے ہیں۔ میں شرمندہ ہونے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں معذرت کرتا، اچانک لڑکی نے سخت لہجے میں بولی کہ تمہیں اپنے پیسوں سے مطلب ہونا چاہیے، تمہیں پیسہ، اب تم کام کرو اور مجھ سے ذاتی سوالات مت کرو۔ اس لڑکی کے اچانک لہجہ بدل لینے پر میں حیران ہوا تھا، مگر اس کے بعد میں نے زبان بند کر لی اور ایک پوری رات اس لڑکی کے ساتھ کوئی نہ کوئی سوال جواب کرتے ہی گزاری تھی۔ اگلی صبح میری معمول کے مطابق آنکھ کھل گئی، کیونکہ میں فجر کی نماز پڑھنے کا عادی تھا۔ میں ایک مزدور انسان تھا، مجھے اکثر فجر کے وقت مزدوری کے لیے جانا پڑتا تھا، اس لیے میری عادت زیادہ دیر سونے کی نہیں تھی۔ میں اٹھ کر غسل کرنے کے ارادے سے ابھی باتھ روم کی طرف جا ہی رہا تھا کہ میری نظر اس لڑکی پر پڑی۔ وہ لڑکی لاپرواہ سی بستر پر سوئی ہوئی تھی۔ میں نے فوراً اپنی نظر ہٹانی چاہی، مگر میری نظر ایک جگہ پر ٹھٹک گئی۔ اس کے وجود کو دیکھ کر میں کتنی دیر حرکت نہیں کر پایا تھا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے بالکل احساس ہی نہیں ہوا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اگر وہ لڑکی جاگ رہی ہوتی تو یقیناً میری حرکت کو بہت غلط سمجھ لیتی، مگر میں تو اس لڑکی کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے کیسے دیکھ رہا تھا، مجھے بالکل احساس ہی نہیں ہوا۔ میں تو اس لڑکی کے جسم کو کسی اور وجہ سے دیکھ رہا تھا۔ بلا شبہ وہ لڑکی بڑی حسین تھی، بہت صاف رنگت کی مالک تھی اور کسی کو بھی بہکانے کی صلاحیت رکھتی تھی، مگر اس وقت میں سوئی ہوئی لڑکی کو جس وجہ سے دیکھ رہا تھا، اسے سوچ کر میرا دماغ گھوم گیا تھا۔ نماز قضا ہونے کا سوچ کر میں فوراً غسل کرنے چلا گیا اور نماز ادا کر کے فارغ ہوا تو ایک بار پھر بستر پر نظر ڈالی۔ وہ لڑکی ابھی بھی ویسے ہی سو رہی تھی۔ میرا کام ہو چکا تھا، پیسے میرے پاس موجود تھے۔ اس لڑکی نے مجھ سے رات کو ہی کہہ دیا تھا کہ تم صبح مجھے طلاق دے کر چلے جانا، مگر میں اس وقت طلاق دے کر جانے کی بجائے وہیں بیٹھا اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ اتنے دنوں کی مسلسل پریشانی کے بعد آج پہلی بار میرے دماغ سے میری بیوی نکل چکی تھی، بلکہ میں اس لڑکی کو سوچ رہا تھا۔ میں کتنی دیر ویسے ہی بیٹھا رہا، یہاں تک کہ دن نکل آیا اور وہ لڑکی بھی جاگ گئی۔ میں اسے اسی طرح دیکھتا رہا، نہ جانے اس کے جسم پر جو تھا اس کا کیا معاملہ تھا۔ مجھے شدید حیرت ہو رہی تھی، آخر اس لڑکی کا راز کیا تھا۔ آنکھیں کھول کر جب اس لڑکی کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ چونک گئی اور حیرت سے مجھے دیکھنے لگی، اور پھر بولی کہ شاید تم میرے جاگنے کا انتظار کر رہے ہو، تمہیں مجھے جگا کر طلاق دے کر چلے جانا چاہیے تھا۔ میں عموماً دیر سے ہی اٹھتی ہوں، تمہیں اپنی بیوی کا آپریشن بھی کروانا تھا، لڑکی پریشانی سے بول رہی تھی۔ مجھے لگا وہ ابھی بھی نیند میں ہے، کیونکہ اس نے خود کو چادر سے چھپایا نہیں تھا۔ تبھی وہ لڑکی بھی میری مسلسل نظر خود پر محسوس کر کے بری طرح چنک گئی، پھر ناراضگی سے بولی، تم اس طرح جم کر کیوں بیٹھے ہو؟ کیا تم بھول گئے ہو کہ ہمارے درمیان کیا طے ہوا تھا؟ میرے ساتھ صرف حلالہ کرنا تھا، تم نے میرے ساتھ حلالہ کرنا تھا اور مجھے طلاق دے کر یہاں سے چلے جانا تھا۔ تم اس طرح کیوں بیٹھے مجھے دیکھ رہے ہو؟ تم مجھے طلاق دو اور یہاں سے جاؤ، اب ہمارے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے، لڑکی مجھے سختی سے کہہ رہی تھی۔
شاید اسے لگا کہ اسے دیکھ کر میری نیت خراب ہو چکی ہے۔ میں نے گہری سانس بھری اور اسے بولا کہ فکر مت کرو، میں اتنا کمزور نفس کا مرد نہیں ہوں کہ ایک رات میں تم پر دل دے بیٹھوں۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت وفادار ہوں اور مجھے اپنی بیوی بہت عزیز ہے۔ میرے الفاظ پر وہ لڑکی گہری سوچوں میں مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ میرے یوں دیکھنے کی وجہ تمہارا جسم نہیں ہے، یہ تم بھی جانتی ہو کہ میں کیوں اس طرح ٹھٹک گیا ہوں، کیا تم مجھے بتا سکتی ہو یہ سب کیا ہے؟ میرے سوال پر اچانک اس لڑکی کو جیسے ہوش آیا، وہ پوری طرح گڑبڑا کر اپنی چادر خود پر لپیٹ گئی اور مجھے کھڑی نظروں سے گھورتے ہوئے بولی کہ اے تم اپنی حد سے آگے مت بڑھو، کہ اے تم اپنی حد سے آگے مت بڑھو، یہ مسئلہ تمہارا نہیں ہے، تم یہاں سے جاؤ۔ مگر میں وہاں سے جانے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے جب تک تم مجھے جواب نہیں دو گی یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ لڑکی میرے سوال پر پریشان ہو گئی۔ اسے میں ایک سادہ سا مرد لگا تھا جو اس کے حکم کی تعمیل کرتا، جیسا وہ کہتی اور ویسا کر کے یہاں سے چلا جاتا۔ مگر اس وقت جس سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا، یہ بات اسے پریشان کر رہی تھی، اور پریشان تو میں بھی ہو چکا تھا۔ مجھے لگا کہ اس لڑکی کے ساتھ کوئی بہت بڑی گڑبڑ ہے۔ لڑکی بولی کہ کیا تمہیں واپس جانے کی جلدی نہیں ہے؟ تم نے اپنی بیوی کا آپریشن بھی کروانا ہے۔ میں بولا کہ مجھے اپنی بیوی کا آپریشن کروانا ہے، مگر میں یہاں سے جاتے ہوئے تمہیں طلاق دے کر نہیں جاؤں گا، مگر میں بیوی ہی رہوں گی، تم بھی اتنی بیوی ہی رہو گی۔ میں جب تک تم سے سچ نہیں جان لوں میں تمہیں آزاد نہیں کروں گا۔ میری بات پر وہ لڑکی گھبرا گئی اور چیختے ہوئے بولی کہ تم مجھے دھوکے دے رہے ہو، تم بھی نفس پرست مرد نکلے، تمہاری نیت آج مجھ پر خراب ہو چکی ہے۔ تم نے شاید اپنی پوری زندگی میں مجھ جیسی لڑکی نہیں دیکھی ہوگی، جبکہ تمہیں میں اتنی آسانی سے مل گئی۔ وہ بولی کہ تمہیں اس کام کے پیسے ملے ہیں۔ بولی اس کام پیسے میں اگر تم نے میرے ساتھ کوئی چالاکی کرنے کی کوشش کی تو میں یہ پیسہ واپس لے لوں گی۔ تو میں نے اسے بولا کہ میں نے تمہارا مطالبہ اور پیسے کو نہیں بھلایا، نہ میں یہ بھولا ہوں کہ ہمارے درمیان کیا طے ہوا تھا، مجھے سب یاد ہے، اور میں اب بھی تمہیں طلاق دینے کو تیار ہوں اگر تم مجھے سچ بتا دو۔ وہ لڑکی میری ضد پر بری طرح جکڑ گئی اور بولی کہ میں پاگل تھی کہ تم جیسے مرد کو خود پر سوار کر بیٹھی، تم مجھے خامخواہ اپنی بیوی سمجھ کر روکے جا رہے ہو، جبکہ ہمارے درمیان صرف حلالہ کی بات ہوئی تھی۔ میں نے مضبوط لہجے میں بولا کہ تمہیں چھونے پر اپنا ارادہ نہیں بدلا ہے، لیکن اس وقت میں یہاں سے جا رہا ہوں، اپنی بیوی کا پہلے علاج کرانا چاہتا ہوں، تم خود ہی دیر کر رہی ہو۔ میں نے یہ گھر دیکھ لیا ہے، میں یہاں پر دوبارہ واپس آؤں گا۔ اگر تم نے اس گھر سے کہیں جانے کی کوشش کی تو تم خود ہی پھنسو گی، کیونکہ تم اب بھی میرے نکاح میں ہو، اور تم یہ سب جانتے ہوئے اپنے شوہر کے پاس واپس نہیں جا سکو گی۔ میں نے اسے کہا کہ پریشان مت ہو، میں ایسا ویسا مرد نہیں ہوں، میں ایسا ویسا مرد نہیں ہوں، نہ ہی میری تم پر کوئی نیت خراب ہوئی ہے۔ میں اپنی بیوی سے واقعی بہت محبت کرتا ہوں، مجھے صرف سچ جاننا ہے، اسے جاننے کے بعد میں تمہیں فوراً طلاق دے دوں گا۔ مجھے بھی تم سے مزید کوئی واسطہ نہیں رکھنا، تم جہاں بھی جاؤ میرے سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ وہ لڑکی میری باتوں سے پریشان ہو گئی، مگر اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ مجھے کوئی بھی بات بتانے سے کترا رہی ہے۔ میں پلٹ کر وہاں سے چلا گیا اور لڑکی مجھے آوازیں دیتی رہ گئی، مگر میں نے اس کی کوئی آواز کا جواب نہیں دیا، اور ایک ٹیکسی لے کر اپنے گھر پہنچا۔ میری بیوی کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی اور بچے رو رو کر بے حال ہو چکے تھے۔ میری بیوی مجھے بھیگی آنکھوں سے دیکھنے لگی، اسے یہی لگ رہا تھا کہ میں اسے چھوڑ کر جا چکا ہوں۔ میں نے اپنی بیوی کو ٹیکسی میں لٹایا اور اپنے بچوں کو وہیں غریب گھر میں رہنے والی
اپنی خالہ کے پاس چھوڑ کر میں اپنی بیوی کو شہر لے آیا۔ اسے ہسپتال میں داخل کروا کر میں نے آپریشن کی رقم جمع کروائی۔ ڈاکٹر نے فوراً اس کا آپریشن کر دیا۔ میں پورا دن وہیں بیٹھا رہا اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اپنی بیوی کی پریشانی کے ساتھ ساتھ میرے دماغ پر وہ لڑکی بھی بری طرح سوار تھی۔ اس لڑکی کا جسم یاد آ رہا تھا جو میں نے اس کے جسم پر دیکھ چکا تھا۔ وہ بات مجھے بھول نہیں رہی تھی۔ میں چاہ کر بھی خود کو سوچنے سے روک نہیں پا رہا تھا۔ میں نے خود کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ میں اس لڑکی کو طلاق دے کر جان چھڑا لوں، میرا اس سے مسئلہ نہیں ہے، مگر میں ایسا نہیں کر پایا تھا۔ دن کے دوسرے حصے میں 4-5 گھنٹوں کے صبر آزما کر انتظار کے بعد ڈاکٹر نے مجھے خوشی کی خبر سنائی کہ میری بیوی کا آپریشن کامیاب ہو گیا ہے اور وہ اب صرف دواؤں کے زیر اثر پرسکون نیند سو رہی ہے۔ میں خوش ہو گیا۔ میں نے ایک نظر اپنی بیوی کو دیکھا۔ ڈاکٹر نے مجھے کچھ ہدایات دیتے ہوئے سمجھایا کہ اب 2-3 دن میری بیوی کو ہسپتال میں ہی رہنا ہوگا تاکہ ہم اس کے چیک اپ وغیرہ کرتے رہیں۔ فیس میں نے پہلے ہی جمع کروا چکی تھی۔ مجھے مزید پریشانی نہیں رہی تھی۔ میری بیوی نے بھی کئی گھنٹے نیند میں ہی پڑے رہنا تھا۔ ڈاکٹر مجھے یہ بتا چکا تھا۔ میں وہاں ہسپتال سے نکلا اور فوراً اس کے گھر پہنچ گیا۔ مجھے رہ رہ کر خیال آ رہا تھا کہ شاید وہ لڑکی وہاں سے بھاگ چکی ہو، مگر جب میں اندر گیا تو یہ دیکھ کر مجھے سکون ہوا کہ وہ لڑکی ابھی وہیں موجود تھی۔ وہ سر پکڑ کر اس سوچوں میں گم بیٹھی تھی اور مجھے اسے دیکھ کر بالکل حیرت نہیں ہوئی تھی۔ وہ ابھی تک اسی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی پریشانی بجا تھی جو میں اس کے سر پر سوار ہو چکا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس نے کیوں یہ حلالہ کیا تھا۔ یقیناً اس کا شوہر دوبارہ نکاح کے لیے راضی کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ لڑکی کی طرح میری طرف پہنچی اور وہ چیخ کر وہ لڑکی تیر کی طرح میری طرف پہنچی اور وہ چیختی ہوئی بولی کہ مجھے اپنے ساتھ لٹکائے رکھا تو ورنہ تم مارے جاؤ گے۔ اگر تم نے مزید مار کر مجھے بیوہ کر دیا جائے گا، تمہیں مار کر مجھے بیوہ کر دیا جائے گا، تمہیں لگتا ہے کہ میرا شوہر کوئی عام انسان ہے۔ اس لڑکی کے الفاظ پر میں دنگ رہ گیا۔ صبح رو رو کر پاگل ہو رہی تھی اور غصہ کر رہی تھی، اب مجھے دھمکانے لگی تھی۔ میرا خیال بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ اگر اللہ نے میری موت رکھی ہے تو مجھے موت آ جائے گی، اور اگر میری زندگی باقی ہے تو چاہے اس کا شوہر کچھ بھی کر لے، میں زندہ ہی رہوں گا۔ میں نے اسے کہا کہ میں اب بھی تم سے وہی بات کروں گا، تم مجھے سب بتا دو تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ مگر وہ لڑکی مجھے کچھ بتانے کو تیار نہیں ہوئی اور پریشان ہوتی رہی۔ مگر اس بار میں بھی ڈر چکا تھا کہ ایسے اس لڑکی کو جانے نہیں دوں گا، کیونکہ پہلے روز جب میں نے اس لڑکی کا وجود دیکھا تھا تو میں بری طرح گھبرا گیا تھا۔ اس لڑکی کی پشت پر بلیڈ سے لکھائی کی ہوئی تھی اور وہ الفاظ مجھے دنگ کر گئے تھے، جو کہ وہاں اس کی پشت پر حلالہ کے نمبر لکھے ہوئے تھے، اور آخری نمبر تھا کہ 7واں حلالہ، یعنی میں اس لڑکی کا 8واں حلالہ کرنے والا مرد تھا۔ مجھے یہ بات اسی روز سے بری طرح چبھ رہی تھی۔ میری انسانیت یہ گوارا نہیں کر رہی تھی کہ میں اس لڑکی کو یوں ہی چھوڑ دیتا۔ میں جانتا تھا کہ وہ لڑکی خود اپنے وجود پر وہ الفاظ نہیں لکھتی ہوگی۔ یقیناً کوئی اور تھا جو اس کے ساتھ ایسا کر رہا تھا، اور وہ کوئی اور نہیں اس کا شوہر ہی ہو سکتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں ابھی واپس جا رہا ہوں، اپنی بیوی کا علاج کروا کر آؤں گا، مگر میں تمہیں طلاق اس وقت دوں گا جب تم مجھے سچ بتا دو گی۔ میں نے یہ گھر دیکھ لیا ہے، میں دوبارہ آؤں گا۔ اگر تم نے کہیں جانے کی کوشش کی تو تم خود پھنسو گی، کیونکہ تم اب بھی میرے نکاح میں ہو۔ میں پلٹ کر وہاں سے چلا گیا۔ لڑکی مجھے آوازیں دیتی رہ گئی، مگر میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں بری طرح الجھا ہوا وہاں سے نکلا، یہ جاننے
کے لیے پارٹ 2 کا انتظار کیجیے۔ اگر آپ کو کہانی سننے میں دلچسپی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ اگلی قسط آپ تک بروقت پہنچ سکے۔